یزید کی موت کیسے ہوئی؟ یزید کیونکہ عیاش تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور یزید کے دور حکومت میں ہر طرح کی برائی عام تھی، اور خود بذات خود وہ بہت بدکار انسان تھا، اور اس کی ایک عورت، ایک عیسائی راہب کی بیٹی سے دوستی ہو گئی، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسی لڑکی کے ساتھ ایک اور شخص جو یزید کا دوست تھا، اس کی بھی گپ شپ تھی، اور کبھی وہ لڑکی یزید کو ملتی اور کبھی اس دوسرے شخص کو ملتی۔ آخر یزید نے اس لڑکی سے کہا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو مارنا چاہا، تو اس لڑکی نے اس کو سمجھایا کہ اب آپ نے مجھے کل ملنا ہے، ہم اکیلے میں ملیں گے اور پھر پلان بنائیں گے کہ ہماری شادی کیسے ہوگی۔ چنانچہ یزید کو بلایا، اس لڑکی نے یزید کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کے دور تک لے گئی۔ آخر ایک مقام پہ اس نے گھوڑا روکا، وہاں پہ شراب و شباب کی محفل سجائی ہوئی تھی۔ یزید کو جو ہی اتارا، اور اتارنے کے بعد یزید کو شراب پلایا گیا۔ شراب جب یزید نے پیا تو یزید بے ہوش ہو گیا اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ جب یزید اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو اس لڑکی کو کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ اب آپ میری خواہش کب پوری کرو گی، یعنی مجھ سے شادی کب کرو گی۔ یزید کیونکہ وہ انتہائی موٹا تازہ تھا، اس لڑکی نے یزید کو دھکا دیا اور یزید گر گیا۔ جو ہی یزید گرا، یزید نے کہا کہ مجھے پانی دو، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بندہ دوڑ کے جائے اور دوڑنے کے بعد شراب پیے، تو اس شراب پینے کے بعد انسان کو پیاس بہت سخت لگتی ہے۔ تو اس لڑکی نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جس وقت وہ آپے سے باہر ہو گیا، اب لڑکی نے سوچا کہ اب تو اگر یہ ہوش میں آ گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے اپنے پاس خنجر بھی رکھا ہوا تھا، اور خنجر رکھنے کے بعد خنجر اس نے نکالا اور نکال کے یزید کو کاٹ دیا، اس کی شارک جو تھی وہ کاٹ دی، اور اس طرح یزید کا خاتمہ ہو گیا۔ خیر، اس لڑکی نے یہ پوری داستان اپنے کسی ہمراز سے بھی اس کا ذکر کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یزید کی لاش جو ہے، وہ لڑکی اس کو قتل کر کے کاٹ کے چلی گئی، تو 5 دن تک اس کی لاش وہاں پہ پڑی رہی، اس لیے کہ یزید اکثر عیاشی کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور کوئی اس کا پتہ ہی نہیں لگاتا تھا، 2-3 دن کہ کہیں عیاشی کر رہا ہوگا، کہیں مست ہوگا کسی معاملے میں۔ تو اس طرح کرتے کرتے 5 دن گزر گئے، تو آخر وہاں کے لوگوں نے، وہ جو اس کے پیروکار تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ کرنا چاہیے۔ آخر 5ویں دن جا کے اس جگہ سے وہ ملا، تو اس کی جو لاش ہے اس سے کیڑے نکل ہوئے تھے اور وہ بدبو آ رہی تھی۔ کوئی اس یزید کا نماز جنازہ نہیں ہوا، اور کوئی قبر نہیں نکالی، اسی طرح بس نکال کے کوئی گڑھا کھود کے اور اس کو دبا دیا وہیں پہ۔ تو یہ آل رسول کے ساتھ دشمنی کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کے، روایات میں آتا ہے کہ 14 بیٹے تھے، لیکن کسی ایک بیٹے سے بھی آج تک یزید کی اولاد نہیں چلی ہے، لیکن حسین کی اولاد آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ اور اس کے علاوہ یزید کا جو بیٹا معاویہ عسکر جس کا نام ہے، اس کو یزید نے پڑھایا، تربیت کی۔ لوگوں نے جب اس کو اقتدار کے لیے کہا اور اپنا خلیفہ ماننے کے لیے کہا، تو یزید کے بیٹے نے برملا اس چیز کا اظہار بھی کیا اور لعنت بھیجی کہ میرے باپ نے آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ہم ان تمام باتوں سے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آل رسول کے ساتھ دشمنی کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ یزید نے اور اس کی اولاد نے یا اس کے پیروکاروں نے، جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، اس کا برا حشر ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو عباسیوں نے بھی یزید کی قبر کے قریب ایک لوہے کی بٹی جو ہے وہ لگوائی، تاکہ یہ گرم ہوتی رہے اور اس کی قبر کو جو ہے تپش ملتی رہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک حسینی زندہ رہیں گے اور یزید پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔